ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس مُلکس کُن نظر چھِ دِوان یہِ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ گاندھی سُنٛد مُلک، یہِ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ مولانا ابوالفضل کلامُن مُلک، یہ چھُ باسان یہ چھُ گوڈسے سُنٛد مُلک۔ میں دلی میں ان کو بتانا چاہتی ہوں جو بی جے پی کی سرکار ہے، خاص کر ان لوگوں سے جو بی جے پی کے اندر رہ کے بھی انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان گوڈسے کی وراثت نہیں ہے، یہ مغلوں کی وراثت نہیں ہے، یہ یہاں کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ان کی وراثت ہے، جس میں بھگت سنگھ، سکھدیو کے ساتھ اشفاق اللہ بھی پھانسی پہ چڑھ گیا۔ اس لیے آپ اس کو مغلوں کی وراثت سمجھ کے قبریں کھودنا شروع کر دیا آپ نے۔ ہاں مغلوں کی وراثت ہے تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، فتح پور سکری، جہاں کروڑوں لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور اگر آپ پہلے مسلمانوں کو مارا، گھر اڑا دیے، دکانیں اڑا دی، اب وقت پہ آیا۔ میں مودی جی سے کہنا چاہتی ہوں، مودی جی آپ بار بار کہتے ہیں پسماندہ مسلمان، گجرات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا۔ ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیتا ہے اپنا گناہ صاف پاک دھونے کا۔ آپ نے وقف پہ آج ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے یہ کہا پسماندہ مسلمانوں کی ترقی، کون سی ترقی؟ مدھیہ پردیش میں 30 سال پرانا مدرسہ، یا اتر پردیش میں 100 سال پرانی مسجدیں، ان کو توڑ رہے ہو، شہید کر رہے ہو، یا مرگزاروں میں، قبرستانوں میں ہماری میتوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں پنگا کرتے ہیں آپ کے لوگ کہ اس کو یہاں دفن مت کرو۔ کس مسلمان کی پسماندگی کی آپ ترقی کی بات کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی موقع ملا، آپ کو مفتی محمد سعید صاحب سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہاں اوقاف ایک خاندان کی وراثت بن چکا تھا، مفتی صاحب نے اوقاف کو وقف بنا کے یہاں 2 یونیورسٹی 2.5 سال کے اندر، اسلامک یونیورسٹی سائنس کی بابا غلام شاہ پاشا، بی بی حلیمہ نرسنگ کالج، کشتواڑ میں کالج، زار شریف میں نرسنگ کالج، جگہ جگہ کالج۔ اس سے یہاں کے جہاں راجوری پونچھ میں وہاں کے لوگوں کو یہاں جموں جانا پڑتا تھا، یہاں کشمیر۔ تو مفتی صاحب سے کچھ تو سیکھو۔ یہ وقف لے کے ہمارے قبرستان ہڑپ کرنا چاہتے ہو، ہماری مسجدوں کو شہید کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے التجا کرنا چاہتی ہوں، ہندوستان میں جو ہے، خدا کے لیے اگر آپ کو لڑنا ہے پرامن طریقے سے لڑو۔ ممتا بنرجی، سدھارمیا، اسٹالن جیسے جو مسلمان نہیں ہے وہ آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر جو مرشد آباد میں ہوا وہ غلط ہوا۔ آپ نے موقع دیا ان دشمنوں کو جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ جو سیکولر، جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی پوزیشن کو کمزور مت کرو۔ اگر آپ جلسہ کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، خیال رکھو کہ کہیں پتھر نہ چلے، کچھ اور نہ ہو جائے۔ میں اب آ جاؤں گی جموں کشمیر کے حالات پہ۔ لون صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتائی، مگر اس کے ساتھ میں ایک بار پھر بی جے پی والوں کو بتانا چاہتی ہوں، جموں کشمیر کی بات نہیں، ہندوستان گاندھی کی وراثت ہے، یہ ہندو مسلم سکھوں کی وراثت ہے، مگر آپ جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اس کو مغلوں کی وراثت سمجھ کے اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہو جو آپ نے گجرات کی بلقیس بانو کے ساتھ کیا۔ یہ ملک ہے، اس کو باندھ کے رکھا ہے، گانٹھ کر کے رکھا ہے مسلمانوں نے، ہندو مسلم کو جوڑ کے رکھا ہے، سکھ ہندو کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اگر آپ نے یہ گانٹھ توڑ دی تو یہ ملک تتر بتر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے میں بی جے پی والوں کو یہ سنانا چاہتی ہوں، آج کی میری تقریر اس لیے ہے کہ ہم مسلمان، ہم جموں کشمیر کے لوگ، ملک کے 26 کروڑ مسلمان، ہم نے سوچ سمجھ کے اس ملک کا ہاتھ پکڑا ہے۔ ان ہاتھوں کو زخمی مت کرو، جو ہاتھ
آپ کے ہاتھ میں دیا اس کو زخمی مت کرو. اگر آپ اس ملک کو ترقی کی طرف لینا چاہتے ہو آگے دیکھو پیچھے مت دیکھو. میں نے کہا مغلوں کے وارث آپ میں ہیں ہم میں نہیں ہیں. ہم غریب مسلمانوں میں وہ رشتہ داری نہیں کرتے تھے. وہ آپ کے امیر رجواڑے جو ہیں ان کے ساتھ وہیں آپ کو ان کی اولادیں بھی ملیں گی, اس وقت ان کے وارث بھی ملیں گے. اور جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے, ابھی یہاں دلر صاحب کی بات ہوئی, مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کیونکہ 1947 سے لے کے آج تک نیشنل کانفرنس نے دلی کے لیے کشمیریوں کو دھوکہ دیا, کشمیری کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے دلی کو دھوکہ دیا. یہ چلتا ہے ان کا سلسلہ. یہ کا نو کا دپان دولت صاحب فاروق صاحب ہسا ون ہے مے سز کو دم مشور بہ ہسا کرنا 370 ختم کرنچ بل اسمبلی مز پاس. یہ تہ باسان نوز کھانا, یہ مے نش کھانا نوز. اس سے پہلے دیویندر رائنا نے کہا کہ یم سات پی ڈی پی تو بی جے پی کت بات چلان عمر صبن کر 4 چکر بہس ست امت شاہ ست ہے اس بنو سرکار. تس بہ گواہ یم سات اس کت بات چلان 2 ریتن اس نش آئی واریاہ ہے تھی کیا ٹائم لاگان. اس نیشنل کانفرنس بلا شرط و شروط 7 دن خاطر تیار. مگر مفتی صاحب ہلے نہیں. انہوں نے کہا جب تک میری شرطیں آپ نہیں مانو گے ات مز تھو اس لاگو ن 370 ات کی یمن 2 ورین 10 ریتن سن سرکار تمن 3 ورین مز لوگ ن 370 ات کی. اس لیے یہ نو کتھا میانہ خاطر کی. دولت صاحب ہسا ون یت کن یم مل پتھر تمن 3 اگست سمکھن گئی. 3 اگست کو یہ ہوا نہیں, 5 اگست کو بعد میں ہوا, یہ گئی سمکھن تمن. فاروق صاحب نے گوئی پارلیمنٹ, یہ بھی اور یہ تھی. اس لیے میرے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں اب میں نے انہوں نے وحید صاحب نے کہا اچھا نیائے تہد سختی دور کرنے خاطر 4 بل. اخ انے ڈیلی ویجر یم کریوک سا ریگولر, بیٚیہِ یم ہسا سٲنۍ غریب غربات یمن گاس چرائی زمین تمن دیو تت پہ حق. بیٚیہِ پاورس دیو سا اکہ لٹ معافی یس فیس. یہ غلط مگر تجک نہ کیا. تس کیا کورک اوقافچ بل یل گئی دل مز پاس یمو کور یت ٲسس مہر. مے چھ واریاہ لوگ ناراض گژھان کہ ہے نات پی ایچ ڈی ست کت. مے بنائے پی ایچ ڈی کیاز بنایم پنہ گھر خاطر بنایم نہ کی. یہ بنایم ام خاطر پی ایچ ڈی کہ ہم مل جل کے نہ صرف جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے بلکہ ہندوستان کے صحیح. مگر پی ایچ ڈی یس کیا کورک سہ تہ پتہ مے من ضرورت کی. مے کرے بے کوشش یت پہ مے ورکر تہ لیڈر ناراض گئی. اوتر یل افطار پارٹی ٲس دوٚپُکھ ہے ژٕ کیٛازِ گٔیَکھ تور تِم کیٛازِ آیہِ یور. مے کرے امہِ خٲطرٕ کوٗشش. مے دوٚپ بیٚیہِ کرٕ بہٕ اکھ کوٗشش کیٛازِکہِ ہندوستانُک مُسلمان چھُ پٔرژھُن گوٚمُت, تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ سہر. بہٕ بڑاو بیٚیہِ اتھٕ. فاروق صٲب چھُ یِوان ماننہٕ, یہِ ہسا چھُ بڑیو قداور لیڈرو منٛز. أسۍ گژھو اِکوٹ ییٚمہِ ساتہٕ وقف ہِش بل یِیہِ أسۍ گژھو کھڑا, أسۍ گژھو پارلِمنٹس نٮ۪برٕ کنۍ. باعثت کٲشِر مسلم میجارٹی ہٕنٛدۍ لیڈر دپوکھ یِم نسا دِمو نہٕ أسۍ کرنہٕ کینٛہہ. مگر مےٚ گوٚو افسوس, مےٚ گٔے واریاہ پنٕنۍ سٲتھی ناراض کہ ژٕ کیٛازِ بُلٲیِتھ یِم یا ژٕ کیٛازِ گٔیَکھ تور. مگر بہٕ ٲسٕس یژھان کٲشرِس گوٚژھ عزت روزُن برابر. ہندوستان کٮ۪ن 24 کروڑن مسلمانن گوٚژھ باسُن فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی چھِ اَسہِ پٔتۍ کِنۍ کھڑا. مگر مےٚ کیٛاہ وُچھ, گۄناہگارو چھو کیٛاہ وُچھ. فاروق صٲب نیٚچوٗ ہٮ۪تھ چیف منسٹر, تٔمِس منسٹرس ٹوٗلِپ گارڈنس منٛز استقبال کران ییٚمۍ یہِ بل پارلِمنٹس منٛز پیش کٔر. امہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ کراو أسۍ شرمندگی کیٛاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ کہ سون لیڈر شیخ صٲبُن لڑکہٕ تٔمۍ سُنٛد زُر
وقف اس اللہ تعالیٰ سندس وتہ مز وقف آسان کورمت یمش سان زیارتن سن دل جڑت یمن مسجدن مز ڈیکہ تراوان یمن مرگزارن مز دفن گسان آج تمن سارنی اس لاڈ مگر یمو دیت نہ ساتھ کی اس لیے تہ تیاری کریں اس جموں کشمیر کن لکن ہندین حقوقن ہز لڑائی لڑنس ہندوستان کن مسلمانن ہز تہ کت کریں تم کوت گھن وچ میجارٹی مزہ مے ہمسائے تہ مسلمان مے دوب تہ مسلمان مے دکتنا تہ مسلمان مگر یم ہندوستان مسلمان تم مائنارٹی مز تمن دم گومت تمن اگر کھانا مران پتہ دپان وۄنۍ کتھ مرگزارس مز دمون اتہ دِنا دفن کرنا اس لیے اگر نہ اس تہذ آواز بنو تیل کس بنے امہ علاوہ آخری کت بی جے پی سرکار دل مز تھی بار بار ونان یہ گئی حالات ٹھیک چلو مانو تہذ چلو گئی ٹھیک مگر اخ چیز کرو سا غلطی ما کرو تھی یہ جموں کشمیر کیو ملٹنٹو تو علیحدگی پسندو کر مے یاد یم سات 2016 مز یہ طوفان اس ملیش چٹ یاسین ملک صبس گیلانی صبس شبیر شاہ صبس میں دپس ولو دل پہ بڑ بار لیڈر کرو کت مگر تم تم سات ہوائی گلس پہ سوار بہن ساسا نوجوان نی کیس واپس مگر تم تمو چلائے کن برابر سیز فائر کور ملٹنٹو تمو دم یہ کمزوری محبوبہ مفتی ہز یہ کمزوری ہندوستان سرکار اس ہسا گھِ کنو ست بندوق ست حاصل گوا کیا یم سات درواز کر حریتن بند ساری ہندوستان گو کن دشرن ترو وی فکر مے نو سوری ہندوستان زار پارس مگر تم سات تور نا حریت والن فکر کی آج چھس ونان بی جے پی والوں میں آپ کو کہتی ہوں جس وقت آپ نے اس وقت میرے کہنے پہ میرا ساتھ دے کے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لیے پورے ملک کے ارون جیٹلی جیسے لیڈر کو ہم نے بات چیت کے لیے لایا ہوم منسٹر کو لایا یہاں کے لوگوں نے دروازے بند کیے یہاں کے علیحدگی پسندوں نے وہ بڑے گھوڑے پہ سوار تھے آج آپ بڑے گھوڑے پہ سوار ہو وہ پتھر کے گھوڑے پہ سوار تھے وہ بندوق کے گھوڑے پہ سوار تھے آپ UAPA کے گھوڑے پہ سوار ہو آپ PSA کے گھوڑے پہ سوار ہو آپ ریڈز کے گھوڑے پہ سوار ہو آپ NIA کے گھوڑے پہ سوار ہو آپ نے ہمارے پاسپورٹ بند کیے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دو اس گھوڑے سے نیچے اترو اور جموں کشمیر میں اصلی امن بحال کرنے کے لیے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتے سب سے پہلا کام جو جیلوں میں ہمارے قیدی ہیں ان کو ریلیز کرو کیونکہ ان کے خلاف آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ واقعی جموں کشمیر کے لوگوں کے اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ UAPA PSA لگانا بند کر دو پاسپورٹ سب کو دے دو اور جیلوں کے دروازے کھول دو ملازموں کو ٹرمینیٹ کرنا بند کر دو اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کرو پاکستان کی بھی باری آئے گی مگر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو آپ کا گھر اجڑ رہا ہے دن بہ دن آپ کو میں پھر بتانا چاہتی ہوں کشمیری پنڈت کشمیر چھوڑ کے چلے گئے ہمیں ابھی تک افسوس ہے شرمندگی ہے مگر آپ کو موقع ہے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک مت کرو جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ یہاں ملٹنٹوں نے کیا ہے اس لیے کشمیر جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے اس کو تاج رہنے دو مجھے اس تو شکر گزار